قرمان صاحب آپ پہلے جو ہے وہ مرکزی جمعیت عالمی میں تھے، اس کے بعد جمعیت اہل حدیث میں آگے ضلع کے یعنی سیٹ اپ میں آپ رہے ہیں. آج کل جو ہے آپ ماشاءاللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ ہے. تو سب سے مزہ کن کے ساتھ آیا؟ دیکھیں، ایک دن ماجد چوری کے ساتھ پروگرام میں آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں محترم جناب قاری عتیق قرمان اظہر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں قاری عتیق قرمان صاحب جی؟ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی. یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں چلو یہ اس قابل سمجھا، آپ تشریف لائے ہمارے پاس. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرمان صاحب سب سے پہلے آپ کے جو ہے آپ کاروبار کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. آپ اپنے سلوگوں کے اندر لکھتے ہیں جی ہم جو ہے نا عمرہ بیچتے نہیں ہیں، عمرہ کرواتے ہیں. اس کا تھوڑا سا کھول کے بتائیں کہ کیا اس کا مقصد ہے؟ الحمدللہ یہ ہم صرف لکھتے نہیں ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرمین میں جاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی دینی حوالے سے کوئی تربیت نہیں ہے. نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یعنی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا. بس یہاں سے چلے جانا صرف عمرہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو ماشاءاللہ آپ خود عالم دین ہے، ماشاءاللہ آپ خطیب ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہ ہی ہمارے لوگ یہ پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں. تو الحمدللہ ننکانہ میں سب سے پہلے جو دفتر تھا وہ ہمارا ہی تھا الحمدللہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے لے کر کچھ 14-15 سال کا یہ عرصہ دورانیہ ہے. تو ہم انشاءاللہ یہاں پوری تربیت ان کو دیتے ہیں، اور ہر مہینے 25 دن بعد 30 دن بعد ہمارا جو گروپ جاتا ہے الحمدللہ پہلے ان کو ادھر تربیت دی جاتی ہے، پھر گروپ کے ساتھ میں خود جاتا ہوں، میرے دوسرے بھائی ہیں بھائی بشارت صاحب لیڈ کرنے کے لیے. تو ادھر پراپر کتاب و سنت کی روشنی میں الحمدللہ، اور جو دوست احباب ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ انہیں ادھر جا کے احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً ہی اگر ہم یہ نہ کرتے، گروپ کے ساتھ نہ آتے، تو یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں اتنی جستجو، اتنا سوچنا، اتنی تگ و دو کرنا یہ بالکل نہیں ہے. تو اس لیے ہم وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صرف عمرہ بیچتے نہیں ہیں، ہم عمرہ کرواتے ہیں. تو اللہ نے چلو ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے. لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ کہ احرام کیسے باندھ رہا ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ نیت کے الفاظ کیا ہیں، کہاں سے ہم نے یہ عمرے کی نیت کرنی ہے، اور کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، اور طواف کے دوران کیا کیا دعائیں کرنی ہے. آپ یہ عمرہ پر لے جانے سے پہلے تربیتی نشست کوئی کرتے ہیں یا ساتھ ساتھ بتاتے ہیں؟ نہیں، تربیتی نشست بھی کرتے ہیں باقاعدہ. میرے پاس پروجیکٹر ہے، یہ سامنے ہمارے اسکول کے بیسمنٹ میں ہم وہ پروجیکٹر لگا کے انشاءاللہ اگر دوست تھوڑے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہی ہے دین کے حوالے سے، پھر ضرورت پڑتی ہے تو جن کو تو اہمیت ہوتی ہے وہ تربیت میں ہماری میں شامل ہو جاتے ہیں. جو ہم وہ کلاس لیتے ہیں نا اس میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو ان کو پھر احساس بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً نہیں الحمدللہ ہمیں یہ ایسا کرنا چاہیے تھا. تو باقاعدہ پروجیکٹر لگا کے پریکٹیکلی ٹریننگ دیتے ہیں، پریکٹیکلی کہ ہم نے ادھر کیا کرنا ہے. پھر سارے راستے لاہور ایئرپورٹ پہ، جہاز کے اندر، یلملم جو میقات جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاز کے اندر کھڑے ہو کے تمام لوگوں کو عمرہ کی نیت کروائی جاتی ہے. پھر ادھر ہوٹل میں پہنچا کے، بلکہ جدہ سے مکہ تک وہ تمام راستہ جو ہمارا تقریباً وقت 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے وہ. تو پھر لوگوں کو ایئرپورٹ پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کسی کے فنگر پرنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ تو سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ ہے عمرے کی ادائیگی. آپ وضو کریں، اگر وضو سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. آپ کو تو پتہ ماشاءاللہ آپ تو خود دینی حوالے سے جانتے ہیں. تو ایک بندہ، ہاں جی، ایک بندہ 3-4 لاکھ روپیہ لگا کے جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ادھر عمرے کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو کیا فائدہ جانے کا. اچھا، ہوٹلز کا سسٹم کیا دیتے ہیں وہاں پہ؟ ایک ہی ہوٹل کے اندر آپ کا سارا گروپ ہوتا ہے یا علیحدہ ہوتے ہیں؟ کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ ایک ہی ہو پورے گروپ کا. اور زیادہ تر اسی ہوٹل میں لوگ ہوتے ہیں.
لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ اکانومی کا بڑا مسئلہ ہے ہمارا, کچھ لوگوں کے پاس بیچاروں کے وہ پیسہ, ہاں جی 4 سٹار 5 سٹار ملتا ہاں جی 5 سٹار 4 سٹار بھی ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا اکانومی پیکج ہوتا ہے, وہ ذرا دور ہوتی ہے رہائش ان کی, لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں. کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ یار جہاں اتنے آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں, 15-20 ہزار تو بندہ وہ اللہ وہ بھی اس کا بھی سبب بنا دیتا ہے اللہ. تو الحمدللہ بڑا اچھا مینج ہوتا ہے الحمدللہ. پھر مدینہ میں زیارات وہ کوشش میں کرتا ہوں کہ وہاں ادھر پہ جو پرچیزنگ کرتے ہیں کھجور وغیرہ کی, وہ بھی آپ اجتماعی طور پہ کر کے ان کو تقسیم کرتے ہیں یا اس کے اندر وہ گائیڈ کر دیتے ہیں ان کو کہ آپ چیک کر لیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, جہاں سے ہمیں اچھی لگے ریٹ صحیح ملے وہ وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں انفرادی طور پہ. یہ اکٹھے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید یہ دکان والوں کے ساتھ بات نہ ہوئی ہو. اور کچھ سب سے بڑا جو ہمارے ٹریول ایجنٹ ہیں نا, اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے, یہ جو سگریٹ ہے نا سگریٹ, یہ سعودیہ میں مہنگے داموں سیل ہوتا ہے, اور ادھر 5-10 ہزار کا اپنا زائر کو حاجی کو لالچ دے کر اس کے بیگ میں 3 سے 4 پیکٹ بڑے وہ سگریٹ کے رکھتے ہیں, ادھر جا کے وہ سیل کرتے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے یہ, اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ضیوف الرحمان جو اللہ کے مہمان ہیں, یہ عمرے کے لیے ان سے سمگلنگ کا کام لیا جاتا ہے. لوگ بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایئرپورٹ پہ ان کی بات ہوئی ہوتی ہے, وہ اپنے دوست ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں جانتا ہوں بہت ساروں کو, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. تو اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. میں نے تو باقاعدہ فلیکس لگوائے تھے اپنے پورے سٹی میں, علاقے میں, کہ خدا را حاجیوں سے سمگلنگ کا کام نہ لیں, جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے انہیں جانے دیا جائے, ان سے یہ کام نہ لیں. تو کھجوروں کا تو معاملہ بہت چھوٹا ہے. ہم تو اگر کمائی کرنی ہو تو 50-60 بندوں کا 70 بندوں کا گروپ جاتا ہے, 3 پیکٹ رکھیں تو 8-10 لاکھ روپیہ تو آرام سے ہم بچا سکتے ہیں. اچھا قاری تقی الرحمان صاحب, آپ پہلے جو ہے وہ مرکزی تعلیمی میں تھے, اس کے بعد جمعیت اہل حدیث میں آگے ضلع کے یعنی سیٹا میں آپ رہے ہیں. آج کل جو ہے آپ ماشاءاللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ ہے. تو سب سے مزہ کن کے ساتھ آیا؟ دیکھیں جو اپنا گھر ہوتا ہے نا وہ تو اپنا ہی ہوتا ہے. وہ کچھ معاملات ہوئے تھے ہمارے, وہ تو ایک گھر میں بھی ہو جاتے ہیں. مرکزی جمعیت کے ساتھ, ہاں جی مرکزی جمعیت کے ساتھ کچھ معاملات تھے, اس وجہ سے ہم کچھ ساتھی علیحدہ ہوئے. پھر ہم نے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے نام سے الحمدللہ جو ہم نے وہ جماعت بنائی, تقریباً یہ 8 سال پہلے کی بات ہے. جی ایسا ہی. پھر وہ جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہمارا علاق ہوا, عالمی جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث کے ساتھ چلے گی. لیکن اس کے بعد پھر وہ معاملات ٹھیک نہیں تھے, وہ معاملات ٹھیک نہیں تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ میرے بزرگوں کی جماعت ہے. میرے والد محترم حکیم محمد سلیمان اظہر رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ زندگی میں بھی مجھے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی جمعیت میں ہی رہیں, لیکن ہوتا تو وہی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو پھر میرے والد محترم کے جو دوست خصوصاً حافظ محمد خان صاحب جو ہمارے سینئر نائب امیر بھی ہیں مرکزی جمعیت اہل ضلع ننکانہ کے, حاجی محمد شریف صاحب اور ملک ذوالقرنین ڈوگر صاحب, اور دوسرے جو ابو جان کے بڑے اچھے دوست ان کے رفیق سفر جو مرکزی جمعیت میں تھے, انہوں نے کہا کہ ماسٹر زبیر صاحب ہمارے جو تحصیل کے امیر ہیں ننکانہ کے, تو انہوں سب نے بڑا زور دیا. پھر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ محسن جماعت ناظم عالم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ملے. مولانا محترم عمران تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, جناب محترم طارق ڈار صاحب, اور محترم مولانا محمد یونس حیدری صاحب, اور ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے امیر محترم شیخ شریف محمد چنگوانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. یہ سب نے مل کے, یہ ایک فرد میں اکیلا نہیں شامل ہوا بلکہ یہ ایک جماعت شامل ہوئی ہے. یعنی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کا علاق ہوا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ. میں اکیلا فرد واحد شامل نہیں ہوا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ شامل ہوا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے جب بھی 2 جماعتیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر ان کے ڈائیلاگ ہوتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, معاملات سارے طے ہوتے ہیں. تو اس لیے ویسے بھی یہ میرے بزرگوں کی جماعت ہے, پرانی شیوخ کی جماعت ہے. خصوصاً میرے والد محترم
جو میں ان کی زندگی میں انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اب میں خوش ہوں کہ میں اپنے والد محترم حکیم محمد سلیمان اظہر رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ وہ میں ضلع کا امیر ہوں، ذمہ دار ہوں. بلکہ جس دن یہ اعلان ہوا محترم امیر محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے حکم پر ہمارے امیر محترم پنجاب کے محترم عبدالرشید اعجازی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، محترم یونس آزاد صاحب جو ہمارے ناظم علیہ پنجاب کے، سید سطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جیسے انہوں نے مجھے یہ میری نامزدگی کی، تو اس کے بعد میں نے اپنے اللہ سے میں نے کہا یا اے میرے اللہ، مردے تو سنتے نہیں ہیں، جو فوت ہو جائے وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن آپ میرے والد محترم کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ کے جو بیٹے عتیق الرحمن اظہر ہیں وہ آج اللہ نے جیسے آپ کو عزت دی تھی، آپ امیر تھے ضلع کے، آج وہ امیر ہیں ضلع ننکانہ کے. تو میری بس یہ خواہش تھی، دل کی تمنا تھی کہ الحمدللہ وہ اللہ نے پوری کر دی کہ میں جماعت کی خدمت کروں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ رہوں. تو اب انشاءاللہ ہر موقع پہ قدم قدم انشاءاللہ اپنی جماعت کے ساتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم سلیمان اظہر صاحب کی مغفرت فرمائے، قبر منور فرمائے اور درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس کے اندر علیین مقام عطا فرمائے. جس دن آپ نے مجھے ناظم میڈیا ایڈوائزر منتخب کیا، کیا دیکھ کے کیا تھا؟ دیکھیں، ہر بندے کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ صرف عہدہ لے لینا، کرسی پہ بیٹھ جانا ہی کافی نہیں ہوتا. یہ آپ نے اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور دوستوں کو بھی جواب دینا ہے، اپنی جماعت کو بھی جواب دینا ہے. تو میں نے چونکہ میرا آپ کے ساتھ الحمدللہ پرانا تعلق ہے، تو میری یہ خواہش اور تمنا تھی کہ جو ہمارے ساتھی اس کام کو احسن طریقے سے نبھا سکیں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ نے مجھے نہیں کہا، میری تو آپ سے بات بھی نہیں ہوئی اس حوالے سے، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ماجد چودھری صاحب، چونکہ آپ کا یہ فیلڈ بھی ہے آپ کی، تو اس لیے آپ سے بہتر مجھے میڈیا ایڈوائزر کے حوالے سے پورے ضلع میں کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی. آپ کے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا، امیر ابن امیر، خطیب ابن خطیب، کیسا لگا تھا؟ الحمدللہ میرے والد محترم بھی، والد محترم کی محمد سلیمان اظہر رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ایک ہی جگہ پہ مسلسل 41 سال انہوں نے خطابت کی، اور شروع سے ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہیں. شروع سے جب جمعیت بنی تھی تو اس وقت بھی یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھی یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں تھے. تو چونکہ وہ بھی میرا حل 4-5 ٹنور وہ امیر ہیں ضلع ننکانہ کے جب سے یہ ضلع بنا تھا. تو آپ نے وہ لکھا کہ امیر ابن امیر اور خطیب ابن خطیب. تو یہ میں کوئی اتنا بڑا خطیب تو نہیں ہوں، میں تو علماء کا خادم ہوں، اپنی جماعت کا خدمت گزار ہوں. تو یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، تو اللہ آپ کے اس حسن ظن کو مزید اللہ اس میں وسعت عطا فرمائے. یہ دوستوں کے بارے میں بڑی اچھی رائے ہوتی ہے. تو یہ امیر بننا بہت آسان ہے، اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے. یہ تو مجھے پتہ ہے اس بات کا، مجھے پہلے بھی اندازہ تھا. وہ جملہ کیسا لگا تھا امیر ابن امیر؟ جملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی بات نہیں تھی. بندے کے دل میں خوشی کے بڑے، چونکہ اس میں والد محترم کا ذکر تھا تو اس لیے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ بڑے دوست وہ بھی لکھنے لگ گئے. آپ کے خلاف ایک بات چل رہی ہے کہ آپ پھر جمعیت کے ساتھ آتے ہیں، یہ ہے اس کے اندر صداقت کے نہیں؟ دیکھیں، جو شیطان ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اسی تگ و دوگ میں رہتا ہے کہ میں بھائیوں کو آپس میں لڑاؤں، آپس میں ان کی چپکلش ہو، لوگ تماشا دیکھیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے میڈیا ایڈوائزر ہیں، اور ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے کھیاڑے کلام مسجد احمد اہل حدیث میں، اور اتنی بھرپور میٹنگ آپ بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں، اتنی بھرپور اور اتنی مینج کر کے میٹنگ ضلع کی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نہیں ہوئی الحمدللہ. تو پھر اس میں نے جو اظہار کیا اپنی مرکزی جمعیت کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب اہل حدیث ہیں، سب میرے بھائی ہیں، وہ جمعیت کے ہوں، وہ جماعت الدعوہ کے ہوں، وہ مرکزی مسلم لیگ کے ہوں،
بلکہ ہمیں اپنے پورے حلقہ احباب کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے. یعنی اس جو ہے یہ جو بیان ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں یہ تو وہ مخالفین کی میٹر ہے کے بارے سے آپ نے ایک کلپ جو ہے وہ دیا تھا, میرے چینل نے اپلوڈ کیا تھا, بہت وہ تقریباً میرا 60,000 کے قریب لوگوں نے وہ اس کے مخالف پھر وہ کمنٹ وغیرہ بھی آپ نے پڑھے. وہ مجھے اس کے بعد اس کے متبادل جو ہے مخالفت کے اندر ویڈیو پیغام بھی جاری ہوئے, ان پر کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے نا وہ دھمکیاں قتل کی دھمکیاں دی گئیں, بازاری زبان استعمال کی گئی میرے خلاف, لیکن میں نے الحمدللہ کسی کا جواب نہیں دیا اور نہ دینا ہے. باقی عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک صرف میرا اللہ. یہ تو ہر مسلمان کا الحمدللہ عقیدہ, اور اسے پتہ ہے کہ جب جو رات قبر میں وہ بار, اور ایک عام مقولہ ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو الحمدللہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ مخالفین, یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں میڈیا پہ, یہ جماعت کا تماشا بنا رہے ہیں. نہیں آپ تو ٹھنڈا ہوگا کام میرا خیال شاید پھر رمضان مبارک کے بعد پھر شروع ہو جائے. بہرحال میں نے نہ کسی کا جواب دیا ہے نہ دینا ہے. تو یہ تو دھمکیاں وغیرہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے, خواب میں بھی کبھی نہیں ایسا سوچا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے بھائی ہیں, نادان ہیں, انہیں کسی نے تیار کیا ہے کہ آپ ایسا کریں, تو میں تو پھر بھی ان کے بارے میں بازاری زبان استعمال نہیں کروں گا. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. سب میرے بھائی ہیں, میرے مسلک کے دوست ہیں, جماعت اہل حدیث کے ساتھ منسلک ہیں. اگر انہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کے یا کسی کی محبت میں آ کے, جوش میں آ کے, جذبے میں آ کے میرے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. میں تو اب بھی اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں معاف فرمائے, مجھے بھی معاف فرمائے, اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. کوئی بات نہیں, ہمارا کام اپنا ہے, ہم اپنا کام کریں گے. ان کی ڈیوٹی جو اللہ نے لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبھائے. اللہ نے تو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. کاروبار بھی ساتھ ہے اور خطابت بھی کرتے ہیں اور ساتھ تنظیمی عہدہ بھی ہے ضلع کا, تو یہ تینوں چیزیں کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ یعنی یہ صحت مند کی علامت ہے نا, صحت کا کیا رہا؟ اللہ کی, یہ اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو مصروفیت تو بہت زیادہ ہے کہ مینیج کرنا, جماعت کو ٹائم دینا. اب یہ آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ پروگرام بھی ہیں, اور صبح پھر دفتر میں بھی بیٹھنا, دوست احباب کے پاس بھی جانا. تو انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے سب ہو رہا ہے. اللہ نے تندرستی دی ہے, صحت دی ہے, جب تک جسم میں جان ہے, منہ میں زبان ہے, انشاءاللہ دین کا کام کرتے رہیں گے. عہدہ ہو یا نہ ہو, ہم انشاءاللہ اپنی جماعت کے ساتھ ہیں. اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ چنا ہوا ہے جماعت کی خدمت کے لیے. اور میرا جو ہمارا کاروبار ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ کاروبار دیا ہے کہ سارا دن مکہ اور مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں. باقی کمیاں کوتاہیاں تو ہر کاروبار میں ہو سکتی ہیں, بندے میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, مجھے میں بہت زیادہ ہیں. تو دوسرا خطابت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, وہ 2 جمعے میں پڑھاتا ہوں فیصل آباد سمن آباد میں مرکزی جامع مسجد مکی اہل حدیث میں, اور 2 جمعے جو ہیں وہ اپنے والد محترم حکیم محمد سلیمان اظہر رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسند پہ مرکزی جامع مسجد احمد اہل حدیث کھیڑے کلاں میں. تو الحمدللہ مشکل تو آتی ہے, لیکن انا مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب اللہ سے کچھ لینا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا انشاءاللہ. ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. جو آپ کے ساتھ امانت ملنے کے بعد پروسیس چل رہے تھے جماعت کے اندر, وہ آسانیاں کی طرف چلے گئے ہیں کہ ابھی وہیں پہ ہیں؟ وہ ابھی تو فی الحال وہیں پہ ہیں. وہ میرے بھائی ہیں سب, تو میں ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہوں. تو اب بھی میری کوشش ہے انشاءاللہ. کوشش کیا, ان کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہے. میں ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ میرے ساتھ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ مل کے جماعت کا کام کر سکتے ہیں. حضرت مولانا شیخ عمر فاروق صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ, آپ ان کے پاس گئے تھے؟ جی, میں ان کے پاس گیا تھا, بلکہ 12 مرتبہ انہیں میسیجز بھی کیے. تو غالباً شاید وہ مصروف ہوں گے یا کوئی مسائل ہیں. تو میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. وہ میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ, میرے دوست ہیں, میرا بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. بلکہ یہ رمضان المبارک کے جو ہم نے پروگرام تشکیل دیے ہیں ہمارے ناظم تبلیغ احسان علی ربانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے,
سب سے پہلا جو درس ہے میری مسجد میں وہ میں نے عمر فاروق صاحب کا رکھا ہے کہ یکم رمضان کو میری مسجد کھیاڑے کلام میں وہ درس دیں گے، اور اس دن میں خود وہاں موجود تھا، لیکن وہ شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے، پھر انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی تھی، شاید ان کے بھانجے ہیں وہ آئے تھے تو انہوں نے درس دیا تھا، تو میں نے تو احسان اللہ ربانی صاحب سے کہا تھا کہ انہیں کہیں کہ خود تشریف لائیں، تو خود میں ادھر ہی تھا چونکہ میرے ضلعی ناظم آ رہے تھے، تو تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں، ان کا افطاری کروا سکوں، ان کے ساتھ کوئی جماعتی ڈسکس بھی ہو جائے، لیکن وہ شاید مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو انشاءاللہ اب پھر جلد ان سے ملاقات ہمارے چینل کی وسعت سے، ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ جو چلنے والے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ تحصیلوں کے دوست احباب، ان کے بارے میں ان کو کوئی اگر آپ میسیج دینا چاہتے ہیں تو؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آپ ہمارے ذمہ دار ہیں، ضلع ننکانہ کے میڈیا ایڈوائزر ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا بہت کم جو اب استعمال ہوتا ہے، سوشل میڈیا ہے سارا، تو آپ ماشاءاللہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، اور ہماری جماعت کے بھی آپ نے ضلع ننکانہ میں کیے، تو آپ کا جو ایچ ایم چینل ہے، نیوز ہے، تو میں تو تمام دوستوں سے کہوں گا انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ اس کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کریں، اور آپ بھی دوستوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اور انشاءاللہ یہ بڑی ایک اچھی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور کچھ چینل ہیں کہ وہ دینی حوالے سے وہ پروگرام نہیں کرتے، تو یہ تو بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جماعت کا اپنا ایک نیوز چینل ہے، اور ہمارے ایک اپنے ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور آپ ایک مسجد کے خطیب ہیں، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا الحمدللہ کہ بندہ عمرے کا کام بھی کرے اور وہ دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو۔ جی، اگر کسی کو مثال کے طور پہ عمرے کا کام کرتا ہے، اس کو خود نہیں پتا تو وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ ایسا تو آپ نیچ اونچ ساری سمجھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ مخاطب ہونا ہے، تو میری دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اس کی تشہیر کے لیے، اور جو بہتر ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک دن بہت بڑا الحمدللہ بینیفٹ ملے گا اس بہت کا۔ شکریہ سلامین، میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا، بہت شکریہ آپ نے یہ ہمارے ایچ ایم نیوز کو یہ عزت بخشی، اس طرح سے بیان دیا۔ میں نے سوال یہ پوچھا تھا آپ کے ساتھ جو چلنے والے کارکنان ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ تحصیلوں کے جو ہیں؟ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ نا، آپ کو پتہ ہے کہ میرا چینل جو ہے نا تقریباً لوگ واچ کرتے ہیں۔ میں یہی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ کا کوئی بھی آپ چاہے دنیاوی حوالے سے چاہے دینی حوالے سے آپ کسی کا انٹرویو کریں تو عموماً تو سبھی جماعت والے، خصوصاً ہمارے جو ذمہ داران ہیں تحصیلوں کے اور ضلع کے، وہ اپنی اپنی آئی ڈی سے اس کو شیئر کریں، ٹھیک، اپنی اپنی آئی ڈی سے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام بہت زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور لوگوں کو اس کا تعارف ہو۔ میری تمام اپنے ذمہ داران سے اور تمام مرکزی جمعیت اہل ضلع ننکانہ کے کارکنان سے یہ گزارش ہے اور یہ اپیل ہے، چونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، میڈیا کے ساتھ ہر بندہ ٹچ ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ، چاہے وہ میرا انٹرویو ہو، وہ کسی اور کا ہو، جو آپ کے چینل سے ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ تعاون بھی ہے، اور جماعت کے ساتھ بھی یہی تعاون ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ آپ نے تبلیغ کا سسٹم جو ہے ننکانے کا رمضان المبارک کا ترتیب دے دی ہے؟ چل رہا ہے؟ یہ ایک سٹیپ الحمدللہ، ایک یعنی دو انہوں نے بنائے اس کے پارٹ نا۔ پہلا جو تھا وہ کچھ پروگرام، میرا خیال کوئی 17-18 پروگرام، ان کی ترتیب دے دی ہے مولانا احسان اللہ ربانی صاحب نے، وہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ رات بھی تھا میرا پروگرام مڑ بلوچہ میں، بلکہ واپسی میں ہم نے شاہ کوٹ میں بھی ہمارے جو تحصیل کے امیر محترم ہیں، محترم عبدالخالق خلیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی مسجد میں احسان اللہ ربانی صاحب نے ادھر مختصر سا درس دیا، تو یہ ترتیب کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور تحصیلوں کے بھی ہو رہے ہیں۔ تحصیل شاہ کوٹ کا ماشاءاللہ بہت بڑا پورے مہینے کا اشتہار آ گیا ہے، تو باقی بھی ترتیب ہو رہا ہے، ترتیب دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا ضلع کی طرف سے، جو پروگرام ابھی مس ہیں، کیونکہ ایک مہینے میں تمام مساجد کو تو کور نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف رمضان میں نہیں، یہ انشاءاللہ پورا تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام ہوتے رہیں گے۔ یہی تو ہمارا کام ہی تبلیغ کا ہے، تبلیغ انشاءاللہ دین کی کریں گے، تو یہی تو اس لیے تو ہماری یہ جماعت ہے۔
الحمدللہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے اور دفاع صحابہ کے لیے انشاءاللہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ پروگرام چلتے رہیں گے۔ مرکز میں تعلیم ضلع ننکانہ کی ایمبولینس بھی موجود ہے، الاحسان ویلفیئر کے نام سے وہ وہ مرکز مثال حدیث ضلع ننکانہ کی نہیں ہے، وہ ہماری الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ صرف ضلع ننکانہ سے رجسٹرڈ ہے۔ وہ ہماری مقامی ایک فلاحی تنظیم ہے الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن، وہ رجسٹرڈ ہے ضلع ننکانہ میں۔ وہ ضلع ننکانہ کی ظاہری بات ہے، میں جماعت کا امیر ہوں، تو انشاءاللہ وہ جماعتی ساتھی بھی اس کو جس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کا استعمال کا طریقہ کر کے ہے؟ وہ ہاسپٹل میں DHQ میں وہ کھڑی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ تو ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، تو الحمدللہ ہاسپٹل میں اور بھی ایمبولینسز ہیں بہت زیادہ پرائیویٹ، جو کوئی نہیں لے کے جاتا ان کو ہماری ایمبولینس لے کے جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ظاہری بات اس کے بڑے اخراجات ہیں، ڈرائیور کی تنخواہ ہے، اس کی توڑ پھوڑ کے جو معاملات ہیں، آپ کو پتہ گاڑی لینا آسان ہوتا ہے، اس کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ کامیابی سے چل رہی ہے، جماعت کا ایک مسلک کا نام ہے، وہ چل رہی ہے الحمدللہ۔ کتنے بھائی ہیں آپ؟ الحمدللہ 5 بھائی ہیں۔ بچے آپ کے کتنے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ تو تینوں بیٹے کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا ہے میرا شمامہ عتیق، وہ میرے ساتھ ادھر آفس میں ہی ہوتا ہے، آفس کی ٹکٹنگ وغیرہ سارے معاملات جو وہ، اور دوسرا میرا بیٹا اس سے چھوٹا جو ہے وہ قاری سدیس، وہ الحمدللہ دوسری کلاس میں پڑھ رہا ہے، ساتھ BA کر رہا ہے، اور تیسرا مصلح سنا رہا ہے وہ اپنے دادا کے مصلح پہ مرکز احمد اہل حدیث کھیڑے کلام میں الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ نماز تراویح میں وہ قرآن سنا رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد وہ عالم باعمل بنے، اور دینی تعلیم کے لیے میری کوشش ہے کہ وہ ام القریٰ یونیورسٹی یا مدینہ یونیورسٹی میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اگر شامل رہی تو وہ ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دین کے لیے اس کو وقف کیا ہے۔ اور چھوٹا میرا بیٹا ہے جو وہ سہیب ہے، وہ ابھی پڑھ رہا ہے 7 کلاس میں، 7ویں میں وہ بھی زیر تعلیم ہے۔ بیٹیاں جو میری بڑی 2 بیٹیاں ہیں وہ الحمدللہ میٹرک انہوں نے کر کے اب وہ دینی تعلیم کے اصول کے لیے مدرسے میں پڑھ رہی ہیں۔ باقی جو 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک 7th کلاس میں ہے اور ایک 3 کلاس میں ہے۔ اچھا قاری صاحب، جو آپ یعنی آپ کے والد صاحب بھی خطیب تھے، آپ بھی خطیب ہیں، یعنی یہ سارا ایک ہی ہوتا ہے نا شعبہ، امامت، خطابت، مدرس، لیکن آپ کی خطابت میں زیادہ مصروفیت ہے اور آپ سر کاروبار کرتے ہیں، امامت آپ نہیں کرتے ہوں گے، یعنی یہ ایک شعبہ ایک ہی ہے جی، جو پھر تھوڑا ایکسٹینڈ ہو جائے پھر خطابت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا یعنی کم طریقے لوگ شکار ہوتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر بچوں کو نہ پڑھایا جائے، یہ مولوی بنے گا، یعنی ایک اور بھی جملہ ہوتا ہے جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی یہ بھوکا مرے گا، تو اس کو مدرسے کے اندر یہ جو بھوکا مرنے والی بات ہے نا، جتنی اللہ کی رحمتیں علماء پہ ہوتی ہیں نا الحمدللہ، یہ میرے بڑے بھائی محترم چودھری فیصل ابرار صاحب جو میرے کاروباری پارٹنر بھی ہیں، وہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کرام ہے نا، جتنی کھانے پینے کی رحمت ان پہ ہے نا وہ کسی اور پہ نہیں ہے۔ یہ کسی نے غلط کہا ہے کہ مولوی بھوکے مر جائیں گے، تو یہ تو کبھی کبھی گوشت کھاتے ہیں عام لوگ، ہفتے میں 1 دفعہ، کیوں نہیں چوری فیصل صاحب؟ ایسے ہی ہے، 1 دفعہ مشکل نہ بتا، لیکن عالم دین روز علماء کرام روزانہ کی بنیاد پہ، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ مدارس میں نہیں جانا چاہیے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، مجھے یہ بتائیں ایک بچے نے MBA کیا ہو تو اس کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو اس کے MBA کی ڈگری کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی ڈگریاں کس کام کی ہیں؟ وہ تو بندہ بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کا بچہ مدارس میں پڑھے، دین کی تعلیم حاصل کرے، اور وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کا جنازہ اس کی اولاد پڑھائے، اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ آپ نے میں نے اپنے والد محترم کا جنازہ خود پڑھایا تھا الحمدللہ، کیونکہ جو باپ بیٹے کے لیے اور جو بیٹا باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے یا بھائی بھائی کے لیے کر سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ قبر پہ جا کے بھی کیا دعا کرے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا تو کیا دعا کرے گا۔ یہ دین کا علم تو بہت ضروری ہے۔
یہ ہمیں ضروری نہیں نہ مدارس میں بھیجیں، لیکن کم از کم اپنے مقامی سطح پہ جو آپ کے مقامی خطیب ہیں، مقامی امام ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلوائیں۔ اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تو وہ تو ڈنگروں جیسا حال ہے، جانوروں جیسا حال ہے اس کا۔ قاری فکرمان نظر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ، خطیب کیاڑکنا اور سمنا آباد فیصل آباد، آپ لوگوں کو میسج دیں کہ لوگوں کو اپنی اولاد کو کام پہ میں ایچ ایم نیوز کی وساطت سے تمام اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم بنیادی جو مسائل ہیں نا، ہمارے روزمرہ کے مسائل، آپ بھی ماشاءاللہ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کو فرضی غسل کے بارے میں نہیں پتہ آتا، ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھے ہوتے۔ تو میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ کم از کم اپنے بچوں کو بنیادی مسائل جو ہیں وہ ضرور سکھلائے جائیں۔ اپنے مقامی مسجد میں یا مقامی مدرسے میں نماز با ترجمہ بچوں کو یاد ہونی چاہیے، قرآن ان کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر سارا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو آخری پارہ ہے نا، 30واں پارہ، وہ ضرور یاد ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب نماز پڑھے اس کو کچھ نہ کچھ تو قرآن کا حصہ آتا، وہ کم از کم۔ اور پھر جتنے ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات خیرات کے حوالے سے، یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں نا بنیادی، یہ لازمی اپنی اولاد کو سکھلائیں، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مگر آپ دنیا کا جتنا مرضی پڑھا لیں، اللہ کرے ایسا وقت نہ آئے، مگر نہ یہ ہوگا کہ لوگ تو قبروں پہ بھی نہیں جائیں گے، والدین کی قبروں پہ بھی نہیں جائیں گے۔ جب علم ہی نہیں ہوا تو جائیں گے کہاں؟ جب قدر ہی نہیں ہوگی تو کیا لینے جائیں گے؟ تو اس لیے میرا یہ ایچ ایم نیوز کی وساطت سے پیغام ہے، اور اپنے محترم بھائی چودھری ماجد چودھری صاحب الحمدللہ جو ہمارے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں، انشاءاللہ بہت کثیر تعداد کے ساتھ ان کے چینل کو وزٹ کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں ان کی وساطت سے اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دین کی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دلائیں، انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جامع مسجد مقدس بی بی کوٹ اہل حدیث، میں پہلے بھی کئی دفعہ ادھر گاؤں میں گیا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ جانتا ہے، میں بارہا مرتبہ دوستوں سے کہہ چکا ہوں، بلکہ اپنے عزیزوں سے بھی ادھر کہہ چکا ہوں۔ پچھلے دنوں میں گیا تھا ادھر جنازے پہ، آپ بھی تھے، کہ جب سے ماجد چودھری صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کی مسجد کا، گاؤں کا ماحول بدل گیا ہے۔ اور یہی کامیابی ہوتی ہے کہ جب آپ جائیں تو اس وقت بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی آیا ہے، جب آپ وہاں سے نکلے تو اس وقت بھی محسوس ہو کہ کوئی بندہ وہاں سے یا اس جماعت سے یا اس گاؤں سے یا اپنے دوستوں سے، اس تنظیم سے الگ ہوا ہے، یعنی اس کا فرق محسوس ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ وہ مقدس مسجد جو بی بی کوٹ میں، دیکھنے میں وہ گاؤں چھوٹا ہے، مسجد چھوٹی ہے، لیکن دین میں ان چیزوں کا کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے تو یہ تو انسان کی نیتوں پہ ہے۔ الحمدللہ بڑا اچھا کام ادھر کر رہے ہیں، مسجد کی آباد کاری میں بڑا الحمدللہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگ ادھر مسجد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منسلک ہوئے ہیں۔ اور آپ نے گاؤں میں بڑا اچھا، دوسرے مسالک کے لوگ بھی ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ماحول ادھر بنایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کے آپ کو دیر پا انشاءاللہ نتائج آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ اپنی میں رضا خیر عطا ویسے یہ فرمائے۔ نہیں سوچتا کہ میرے مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، مطمئن ہے کہ نہیں۔ ویسے آپ بتائیے کہ وہاں پہ لوگوں نے اظہار اطمینان کیا؟ نہیں الحمدللہ میں تو جتنے دوستوں سے ادھر ملا ہوں، بڑے اچھے تاثرات تھے آپ کے بارے میں، کہ جب سے ہمارے یہ پہلے بھی اچھے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے میں اپنے ضلع میں پہلے مولانا عمر فاروق صاحب امیر تھے، وہ اپنے طریقے سے کام کرتے رہے۔ ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ اس نے جماعت کو، تنظیم کو، ایک مسجد کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ بڑا اچھا ادھر رول کر رہے ہیں، اس میں مزید انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ قصہ شاید آپ کو نہیں معلوم، ہم نے وہاں پہ حفظ کی کلاس بھی شروع کی ہے، جو نادرہ پڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سورۃ الانشقاق جو ہے نا، وہاں تک بچوں نے جنہوں نے نادرہ پڑھا وہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا امیر صاحب یہ بتائیے گا، جو امیر تحصیل سانگلہ ہل محترم جناب ڈاکٹر احمد رضا صاحب، ان کے بارے میں ذرا اظہار خیال فرمائیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کو؟
ڈاکٹر احمد صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں تحصیل سانگلہ ہل کے، بڑے ماشاءاللہ اچھے، بڑے ایکٹیو، اور ان کی مشاورت بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور رات بھی وہ ہم اکٹھے ہی تھے ادھر مڑ بلوچہ میں، چونکہ تحصیل سانگلہ ہل میں پروگرام تھا تو یہی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تحصیل میں پروگرام ہو اور تحصیل کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہوں. تو ماشاءاللہ میرا تو ان کے ساتھ بڑا بھائیوں والا تعلق ہے، اور ہم نے اکٹھے انشاءاللہ چلنا ہے اور اکٹھے جماعت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. ماشاءاللہ وہ بہت ایکٹیو بھی ہیں اور بڑے اچھے ہیں، ان کے بڑے اچھے خیالات ہیں. الحمدللہ یہ ان کا حسن ظن ہے، اور خصوصاً میرے بزرگوں کے حوالے سے، حکیم محمد سلیمان اظہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے، حافظ محمد خان صاحب کے حوالے سے، تو الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا ان کے ساتھ الحمدللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز، دیکھتے رہیے ایچ ایم نیوز. آج ہمارے ساتھ قاری تقی نظر صاحب تھے، بہت پیاری گفتگو ہوئی، بہت اچھا انہوں نے رسپانس دیا. قاری تقی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اللہ آپ کو دین و دنیا میں ترقیاں عطا فرمائے، بہت شکریہ. اور جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ اس کو مزید اس میں نکھار پیدا فرمائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.